ابھی ہم نے نشست نمبر 129 ختم کی ہے. اب ہم 130 پہ بات کر رہے ہیں، اور جس کا عنوان ہے حضرت علی سے شکایات کا باعث تقویٰ، حضور کا رد عمل، ان کے اعزازات، ان کے یہ دعائیں. ہم گزشتہ نشست میں حضرت علی کے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجے جانے اور ان کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور سعد بن مالک بن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے. اسی سلسلے کی ایک اور حدیث انہی سے منسوب ایک اور طریقے سے بیان کی گئی ہے، جو کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. وہ یہاں تحریر کرتے ہیں کہ ہم سے ابان بن صالح رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے عبداللہ بن دینار راسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے اپنے ماموں شاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، فرماتے سنا کہ میں ان سواروں میں شامل تھا جو کہ حضرت علی کے ساتھ یمن گئے تھے. بس انہوں نے مجھ سے بدسلوکی کی تو میرے دل میں ان کے بارے میں رنج تھا. لہذا جب میں مدینے پہنچا تو میں نے ہر محفل میں ان کی شکایت کی. ایک روز میں آیا تو حضور مسجد میں تشریف فرما تھے. جب آپ نے میری طرف توجہ فرمائی تو میری آنکھیں حضور کی نگاہوں سے چار ہوئیں، جن میں کچھ اجنبیت سی تھی. پھر میں قریب جا کر بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا، اے عمر بن شاذ، خدا کی قسم تو نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے اللہ تعالیٰ اور اسلام کی پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ان تمام شکایتوں کا ماخذ یہ ہے جس سے باعث فوج کا ایک بڑا حصہ ان سے ناراض ہو گیا. وہ ان کا وہ اجتہادی حکم تھا کہ صدقے کے اونٹوں پر سواری نہ کی جائے، کیونکہ وہ بیت المال کا حصہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں کی امانت ہیں. جبکہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے نائب نے اجازت دے دی، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے ان سے سخت باز پرس کی، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ اونٹوں کو سواری میں لاتے تھے. اس پر روشنی اس حدیث سے پڑتی ہے جو ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں، جس سے بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف حوالوں سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا. تو راوی ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کی مائیت میں تھا، اور جب آپ کو صدقے کے اونٹ ملے تو چونکہ ہمارے اونٹ تھک گئے تھے، لہذا ہم نے ان سے صدقے کے اونٹ سواری کے لیے مانگے تاکہ ہم اپنے اونٹوں کو کچھ آرام دے سکیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا اور فرمایا کہ ان پر تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ عام مسلمانوں کو. وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کے ساتھ حج میں شرکت کرنے تشریف لے گئے تو ایک شخص کو ہم پر نائب مقرر فرما گئے. اس نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا، اور جب آپ حج سے فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کی رہنمائی کرو. بس جب علی کرم اللہ مجھے واپس تشریف لائے اور اونٹوں پر سواری کے نشانات دیکھے تو اپنے نائب کو بلا کر ملامت کی، اور ان لوگوں کو بھی سرزنش کی جنہوں نے اونٹوں پر سواری کی تھی. اس پر میں نے قسم کھائی، یہ خدا کی قسم، مجھ پر یہ واجب ہے کہ جب میں مدینہ پہنچوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زیادتی کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا. لہذا جب میں مدینے پہنچا تو میں نے وہ بات کہنے کے ارادے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. پہلے میری ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر باہر آ رہے تھے. جب انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو میرے پاس کھڑے ہوئے، مجھے خوش آمدید کہا، اور ہم دونوں میں کچھ سوالات و جوابات ہوئے. اس کے بعد وہ واپس اندر تشریف لے گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ سعد بن مالک بن شہید ہیں. آپ نے فرمایا اسے اجازت دو. بس میں داخل ہوا تو حضور مجھ سے حیا فرمانے لگے اور میری طرف متوجہ ہونے کے بعد بار بار میرے اہل و عیال کے بارے میں دریافت کرنے لگے جیسے کچھ جاننا چاہتے ہوں. میں نے عرض کیا کہ وہ تو خیریت سے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدسلوکی سے دکھ پہنچا ہے. اس سے آگے حضور نے مجھے کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا کہ اے سعد بن مالک، اپنے بھائی کی برائی کرنے سے رک جا. اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات اور احادیث ہیں جن کا ذکر خم غدیر کے حضور کے قیام کے موقع پہ آئے گا، لہذا انشاءاللہ اس موقع پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال ہم ایک اور واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں یمن سے متعلقی ہے. وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ قتیبہ رحمہ اللہ علیہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الواحد رحمہ اللہ علیہ نے ان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ابی نعام رحمہ اللہ علیہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو سعید خضری کو فرماتے سنا کہ حضرت علی نے اپنے قیام یمن کے دوران ایک تحفہ حضور کی خدمت میں بھیجا جو کہ ببول کی چھال میں رنگی ہوئی کھال تھی جس پر سونا چڑھا ہوا تھا، جسے ابھی تک نکھارا بھی نہیں گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب سنت و 4 آدمیوں جن کے نام تھے عینیہ بن بدر، اقرا بن حالیس، زید الخلیل، علقمہ بن العصائی، یامر بن طفیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان تقسیم کر دیا. اس پر وہاں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ زمین تو زمین، میں آسمان والوں میں بھی امین ہوں، اور صبح و شام میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں. وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص دھسی ہوئی آنکھوں، ابھرے ہوئے سر اور اگری ہوئی پیشانی اور داڑھی منڈا جو کہ اونچا تہ باندھے ہوئے تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے. آپ نے فرمایا کہ کیا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ وہ شخص پھر پیٹ پھیر کر چل دیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کتنی ہی نمازی ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دلوں کو ٹٹول لیں، ان کے پیٹوں کے اندر جھانکنے کا حکم نہیں دیا گیا. پھر آپ نے اس شخص کی طرف جو پیٹ کیے جا رہا تھا دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو کتاب اللہ کو میری ہی بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھیں گے اور وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی. لوگ دل سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیز کمان سے. وہ آگے فرماتے ہیں کہ شاید حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو پاتا تو سمود کی طرح قتل کر دیتا. نوٹ یہ آخری جملہ چونکہ شاید کے ساتھ ہے، اس لیے اگر اس کو پوری حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو مطابقت نہیں رکھتا، کہ جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی سے ٹکراتا ہے. اگر ہم یہ اضافہ نہ کریں تو جو حدیث سے نص نکلتی ہے وہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو بات بات پر ہر ایک کے اندر جھانکتے پھرتے ہیں اور دن بھر کفر کی سرزیں بانٹتے رہتے ہیں. اگر آخری جملے کو مان لیا جائے تو پھر ان کو ہر ایک کو قتل کرنے اور ان کی پیٹوں میں جھانکنے کی سرت مل جاتی. جس عمل کی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے اس کو قتل کرنے کی دی راہ عمل دوسری تکفیر نہیں ہے. یہاں ہم ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدالت کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کو خاص دعا سے نوازا تھا، اور اس کو ابن ماجہ، امام احمد، ابو داود اور مسلم چاروں نے مختلف حوالوں کے ساتھ درج کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دور میں عدالت کے عہدے پہ فائز رہے۔ ان کے اکثر فیصلوں کی حضور نے خود بھی تصدیق فرمائی، یہ خود علی کی زبانی بیان ہوئی ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے یمن روانہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں ان میں تنازعات بھی ہوں گے اور مجھے فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، جبکہ میں بھی نوعمر ہوں اور قضا کے مسائل کو اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ سن کر حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اس کی زبان کو سواد دے اور اس کے دل کو رہنمائی کر۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ہدایت فرمائی کہ اے علی، جب تمہارے پاس دو آدمی اپنا تنازع لے کر بیٹھیں تو جب تک وہی بات دوسرے آدمی سے نہ سن لو جو کہ پہلے سے سنی تھی، اس وقت تک ان دونوں کے درمیان فیصلہ ادا کرنا، اور جب تم ایسا کرو گے تو تم پر پوری بات واضح ہو جائے گی۔ علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے فیصلہ کرتے ہوئے کبھی دقت پیش نہیں آئی۔ اس میں بھی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرفہ بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کرو، اس میں بے انصافی کا احتمال ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ آج کل پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے کہ مقدمہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ دن کی برات کی قسم کھا لیتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آدمی اپنا ہو۔ کیا ہمارے علماء اس حدیث سے کوئی سبق لیں گے؟